بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ محمد اقبال کے ایک شعر کی تشریح کریں گے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یہ شعر علامہ محمد اقبال کی نظم جواب شکوہ میں ہے، جو کہ بانگ درا کی نظم ہے۔ علامہ محمد اقبال نے ہندوستان میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی پر اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار کی حد میں رہتے ہوئے شکوہ کیا، اور پھر اللہ کا جواب اپنی دوسری نظم جواب شکوہ میں پیش کیا۔ اقبال نے خود ہی مسلمانوں کی رسوائی کا تذکرہ کیا۔ تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کہ غیر ہمیں تانا دیتے ہیں، ہم مسلمان رسوا ہیں، مالی لحاظ سے بھی کمزور ہیں۔ اقبال نے کہا کہ اور بھی امتیں ہیں، اور بھی گناہ گار ہیں، امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، کہ باقی لوگ گناہ گار ہیں، لیکن ہم پر مصیبت زیادہ ہے، ہم عذاب کا شکار ہیں، ہم رحمت سے دور ہیں۔ رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اقبال نے مسلمانوں کی بے عملی، رسوائی، ذلت، بدامنی، بدحالی اور اللہ کی رحمت سے دوری کا ذکر کیا ہے۔ پھر جواب شکوہ میں خود بتایا ہے کہ مسلمان اس حال کو کیوں پہنچے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں، مسلمان ہر لحاظ سے باقی اقوام سے پیچھے ہیں۔ اخلاق ہو، تہذیب ہو، ترقی ہو، دولت ہو، سکون ہو، سلامتی ہو، اس وقت مسلمان قوم سستی، بے عملی اور تخریب کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اقبال نے شعر میں بتائی ہے کہ مسلمان نرم دل ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، درد دل سے آشنا ہوتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، مگر مسلمان پتھر دل ہو گیا، سنگ دل اور شکی ہو گیا۔ مسلمان کو ذبح کرنے لگا۔ اتنے مسلمان غیر مسلموں نے نہیں مارے جتنے مسلمان خود مسلمانوں نے مارے ہیں۔ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں دہشت گردی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اور پھر دکھ کے اس ظلم، زیادتی، بے رحمی کا احساس ہی نہیں۔ مسلمان مردہ روح ہو گیا ہے۔ مسلمان نے اپنے ہادی، اپنے رسول، بانی اسلام کے سارے پیغام پس پشت ڈال دیے ہیں۔ تبھی تو اقبال نے کہا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ میرے نبی خلق عظیم کے مالک، میرے رسول نے اپنے دشمن کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ ہمارے نبی امن ہے، دین اسلام سلامتی کا دین ہے، اور مسلمان سلامتی چاہنے والا۔ جو پر امن نہیں، رحم والا نہیں، اس کا پاک نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ خود میرے نبی کا فرمان ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم سے نہیں۔ پتھر دل، مردہ روح، پاک محمد کا پیغام بھلا بیٹھے۔ مسلمانوں نے نبی اور اسلام کے نام پر حکومت پھیلائی، مگر اسلام نہ پھیلایا۔ پاک نبی کے عاشق اور غلام بن کر چندے جمع کیے، دین کو روزگار بنایا، مگر نبی کا پیغام بھلا دیا۔ میرے نبی کا پیغام قرآن ہے، میرے نبی کا پیغام اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ پیغام تواتر کے ساتھ تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہے۔ اگر کوئی واقعی مسلمان بن کر تحقیق کرے تو سب جان جائے گا۔ پاک نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,25,000 صحابہ کے مجمع میں کہا، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے نبی نے گمراہی سے بچنے کا نسخہ بتا دیا۔ غور سے سنیں، تحقیق بھی کریں۔ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت۔ نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ میرے اہل بیت کو چھوڑنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم قرآن حفظ کرتے ہیں، طاقوں میں سجاتے ہیں، پڑھ پڑھ کے ختم کرتے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم تو ترجمہ اور تفسیر ہی بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اور اہل بیت کے ساتھ جو مسلمانوں نے کیا، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ نبی پاک کے بعد نبی کی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں نے کیا۔ اقبال نے اپنی اسی نظم میں اللہ کا ایک اور پیغام مسلمانوں کو دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو بدحالی کی وجہ بتائی کہ اے مسلمانوں، تم نے پاک محمد سے وفا نہیں کی، اگر وفا کرتے تو میں سب کچھ تمہیں عطا کرتا۔ وفا کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان پاک نبی کا پیغام مانتے، مگر مسلمانوں نے پاک نبی کا پیغام بھی بھلا دیا۔ اور میرے رسول نے اپنی اولاد کے لیے قرآن کی سورہ شورا
دعا کے مطابق قل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہہ دو میں تم سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا، میری اولاد سے مودت رکھو۔ اور مسلمانوں نے نبی کی اولاد کو کربلا میں ذبح کر دیا۔ اقبال ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، اور مسلمانوں نے نبی کی اولاد کربلا میں ذبح کر دی۔ اقبال اپنے ایک دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ۔ لب لباب یہ کہ جس قرآن پر عمل کرنے کا کہا گیا، مسلمانوں نے وہ قرآن بھلا دیا، اور آل نبی کی اتباع اور محبت کا کہا گیا، اسی آل کو ذبح کر دیا۔ نبی کا پیغام بھلانے کی وجہ سے مسلمان آج تک فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ذلت کا شکار ہیں۔ آج بھی مسلمان نعرے تکبیر لگا کر معصوم بچے ذبح کرتے ہیں، مسجدیں مسمار کر دیتے ہیں، آئے دن خودکش حملے اور اللہ نبی کے نام پر قتل و غارت اور دہشت گردی کرتے ہیں۔ کیا یہی اسلام ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بے رحم ہیں، مردہ روح ہیں، ان کا کسی بھی دین سے تعلق نہیں، یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہوتے تو پاک نبی کا پیغام یاد رکھتے اور اپنے ہادی اپنے رسول سے وفاداری کرتے، نبی کی اولاد سے پیار کرتے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ مسلمان قوم کے حالات دیکھ کر ہی اقبال نے کہا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ جو اس شعر کو سمجھے گا وہ جان جائے گا کہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ رسم شبیری کیا ہے؟ باطل کے خلاف ڈٹ جانا، مثل شبیر جو پیام عمل دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا نبی بھی خوش ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ علماء تاریخ کو اور حقیقتوں کو چھپائیں نہیں، اور امت کو وہ ساری صداقتیں بتائیں جو کہ محمد مصطفیٰ ہمیں بتا کر گئے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کامیابی ہمارے قدم بھی چومیں گی، اور مسلمان واقعی سلامتی اور امن چاہنے والا انسان بن جائے گا انشاءاللہ۔